ایک بڑھیا ہے جس کو قبر کا ایڈریس پتا ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ موسیٰ کو میرے پاس خود بھیجو، میں اس کے ساتھ نیگوشیشن کروں گی تو جگہ بتاؤں گی قبر کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، بات کر لیتے ہیں۔ تو کہا اماں بتا، انہوں نے کہا اس طرح نہیں ہے، مجھے اس کا معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔ حضرت السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب حضرت یوسف علیہ السلام کی لاش مبارک کے بارے میں ایک حیران کن واقعہ بیان کریں گے۔ آخر وہ بوڑھی اماں کون تھی جنہیں اس راز کا علم تھا؟ یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ حقیقت جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تھا نا، تو انہوں نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا تھا کہ جب کبھی بھی تم واپس ملک شام گئے نا، کیونکہ اصل ان کا وطن تو شام تھا، وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف میں آتا ہے نا کہ بکھ کے وہاں تک پہنچے، پھر اللہ نے وہاں ان کو مرتبہ دیا تو بنی اسرائیل وہاں پہ شفٹ ہو گئے۔ لیکن یاد تو اپنے وطن کی ستاتی تھی، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا ہوگا کہ الٹیمیٹلی آپ ابراہیمی مسکن کی طرف دوبارہ جائیں گے۔ تو انہوں نے یاد لیا تھا کہ جب تم لوگ یہاں سے شفٹ کرو نا تو میری لاش بھی قبر سے نکال کے لے جانا، مجھے وہاں پہ یروشلم میں دفن کرنا ہے، جو میرا آبائی جگہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا او ہو، یہ تو پھر ہمیں راستہ نہیں ملے گا، یوسف علیہ السلام نے نال کھڑنا پینا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا۔ ان کا اچھا ٹھیک ہے جی بتاؤ قبر کی طرف۔ ان کا جی قبر بھی نہیں پتا ہمیں، کیونکہ اس زمانے میں مزار نہیں ہوتے تھے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، مزار تو نہیں۔ اور یوسف علیہ السلام تو بہت بڑی شخصیت تھے، ان کا بہت بڑا مزار ہونا چاہیے تھا، وہاں وزیر خوراک رہے تھے وہ۔ انہوں نے کہا جی ایک بڑھیا ہے جس کو قبر کا ایڈریس پتا ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ موسیٰ کو میرے پاس خود بھیجو، میں اس کے ساتھ نیگوشیشن کروں گی تو جگہ بتاؤں گی قبر کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، بات کر لیتے ہیں۔ تو کہا اماں بتا، انہوں نے کہا اس طرح نہیں ہے، مجھے اس کا معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا معاوضہ کیا؟ وہ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کوئی پیسے، کوئی مال، کوئی بکریاں، کوئی اونٹ، جس طرح اس صحابی نے بھی مانگ لیا۔ انہوں نے کہا جی معاوضہ یہ ہے کہ میں جنت میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ اللہ! حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رنگ فاق ہو گیا، چہرے پہ ناگواری کے اثار آ گئے کہ یہ کیا مانگ رہی ہے، پھر دوسرا ہی میرے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی ٹائم حضرت موسیٰ کو وحی کی کہ آپ کمٹمنٹ کر لیں اس کے ساتھ۔ اوہ ہائے ہائے، دینے والا تو اللہ ہے نا جی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ اس لیے حضور نے اس اعرابی کو کہا او یار تجھے تو بڑھیا اچھی رہ گئی، یعنی تو مجھ سے جنت میں میرا پڑوس مانگ لیتا، تو نے مانگی تو دنیا کی چیز مانگی۔ اچھا، تو اب وہ بڑھیا نے کہا کہ جی میں آپ کو پتہ بتاتی ہوں۔ اب وہ بڑھیا جناب ان کو ایک تالاب کے اوپر لے آئی۔ حدیث کے الفاظ ہیں وہ تالاب بھی بالکل سبز ہو چکا ہوا تھا، یعنی بہت پرانا تالاب تھا، کوئی اتنا یوز میں بھی نہیں تھا، کوئی سمجھ لیں آج کل جس طرح کیچڑ والا کوئی جوہڑ ہوتا ہے۔ اس نے کہا جی اس پانی اس کا نا تالاب کا باہر نکلوائیں، اس تالاب کو خشک کریں۔ تو تالاب خشک کیا گیا، تو اس کی بیسمنٹ کے اندر اس نے نا ایک جگہ لوکیٹ کی کہ یہاں پہ آپ کھودیں، یہاں پہ ان کی قبر ہے۔ اے دسو کسی لبنی سی، اس زمانے علم غیب ہی نہیں سی ہوندا، نہیں تو لب جاندہ۔ ٹھیک ہے، بزرگوں کہتے ہیں نا علم غیب ہے، وہ جب تک اللہ نہ بتائے تو پیغمبر کو بھی نہیں پتہ چلتا۔ تو خیر وہ قبر کھودی، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد انور نکالا، تو پھر بنی اسرائیل کے لیے جو ہے نا راستہ بالکل واضح ہو گیا، پھر وہ اپنے سفر پہ چل پڑے۔ تو یہ حدیث ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد انور وہاں پہ شفٹ کرنے کی بات ہے۔ لیکن اس حدیث کے اندر ایک اشکال بھی ہے، میں اس کو کلیئر کر دوں۔ اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَاسْتَخْرِجُوا عِظَامَ یوسف، یوسف کی ہڈیوں کو یہاں سے نکالو۔ اس کی وجہ سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا تو جسم معاذ اللہ سلامت نہیں تھا، وہ تو ہڈیاں شفٹ کی گئی ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ سلسلہ احادیث صحیحہ میں لکھتے ہیں کہ میں بڑا عرصہ پریشان رہا کہ ہمیں تو صحیح احادیث کی روشنی میں یہ بات پتہ ہے، ایون قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے، میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو، کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ہڈیوں کا ڈھانچہ وہاں پہ ہو؟
تو کہتے ہیں میرا مسئلہ حل ہوا جب میں نے سنن نبی داؤد میں وہ حدیث پڑھی نا، حضرت تمیم داری نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یعنی کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں تو میں آپ کے لیے ایک ممبر نہ تیار کروا دوں جس پہ آپ بیٹھ کے تھوڑی دیر آرام کر لیا کریں. تو اس میں پتہ کیا الفاظ ہیں؟ وہ کہتے ہیں یحمل عظامک، اس ممبر پہ آپ اپنی ہڈیاں رکھ سکیں. ہونا تو چاہیے تھا جسم رکھ سکیں. تو البانی کہتے ہیں کہ وہ مجھے پتہ چلا کہ یہ عرب کے لوگ محاورتاً یہ لفظ بولتے ہیں، یعنی وہ جسم، ہڈیوں کے ایکویلنٹ جسم اور جسم کے لیے ہڈیاں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہمارے جسم میں درد ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میری ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ فزیکلی کو ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، جسم میں درد ہے. بریانی کھائی ہے تو سینے میں آگ لگی ہوئی ہے، اس سے مراد وہ فائر نہیں ہوتی، یہ محاورتاً. تو کہتے ہیں اس صحابی نے یہ بھی کہہ سکتا تھا یا رسول اللہ جس پہ آپ آرام کر سکیں، اس نے لفظ کیوں استعمال کیے کہ یحمل عظامک، آپ کی ہڈیاں، آپ اپنی ہڈیاں اس پہ رکھ سکیں. تو ہڈیاں اپنی کو رکھ سکتا ہے. تو اس اشکال کا جواب ہو گیا. اب آ جائیں اس آیت کی طرف جو میں نے کہا قرآن میں، وہ سورہ سبا ہے، آیت نمبر 14. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے جب یہ فوت ہو گئے تو یہ ہیکل سلیمانی تعمیر کروا رہے تھے، تو ایک عصا کے سہارے یہ کھڑے رہے. اس کا ذکر ہے. فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے ان پر موت وارد کر دی، ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ، تو ان کی موت کی خبر نہیں دی مگر اس زمین کے کیڑے نے جو ان کے عصا کو کھا گیا. اب وہ عصا کے سہارے ظاہر کرسی پہ بیٹھے ہوں گے، یوں کر کے سہارا لیا ہوا ہوگا، جس سے فیل یہ ہو رہا تھا کہ وہ زندہ ہی ہیں. لیکن کسی جن کی یہ بھی جرت نہیں ہوئی ہے کہ روب اتنا تھا کہ کسی کی یہ بھی نہیں جرت ہوئی کہ کہیں فوت ہی نہ ہو گئے ہوں، کہ اٹھ کے نماز بھی نہیں پڑھ رہے، کتنے دنوں سے جسم اسی طریقے سے ہے، اتنی بھی ان کی جرت نہیں تھی، ڈرتے تھے. فلما خر، جب ان کا جسم نیچے آیا، یعنی کیا ہوا کہ وہ دیمک جو ہے نا اس کو چاٹ گئی. تو سر دیمک ایک دن میں نہیں چاٹتی، یہ مہینوں کی گیم ہے کہ وہ عصا کو دیمک کھاتی رہی جب تک وہ ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں ہو گیا، ٹیمپل آف سلیمان. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے سارے پہ رہے، تو اس کا مطلب ان کا جسم بھی سلامت، فریشنس بھی سلامت، آنکھوں کی چمک بھی سلامت، سب کچھ. ادروائز تو ان کو شک پڑ جاتا. اور اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ یہ اللہ نے کیوں کروایا ہے. اللہ کہتا ہے جیسے ہی وہ ان کا جسم نیچے آیا، اب یہاں ہونا چاہیے تھا جسم نیچے آیا تو فرشتوں نے تھام لیا. نہیں سر، انج نہیں ہوا، زمین تے ہی آیا ہے، کوئی گستاخی نہیں ہوگی، بے ادبی نہیں ہوگی. تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب، اس سے جنوں کے اوپر یہ حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو اتنے بڑے عذاب کو نہ وہ کاٹتے کہ کتنے مہینوں سے وہ حضرت سلیمان کے ڈر کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھا کے ہیکل سلیمانی تعمیر کر رہے تھے. اگر ان کو پتہ چلتا کہ 8-9 مہینے تو یہی کام ہو رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، آج کل تو آپ سی سی ٹی وی کیمرہ ویسے ہی لگا دینا، چاہے اس کا کنیکشن بھی پیچھے نہ ہو، اور 3-4 آپ گھر کے باہر لگا دیں تو کوئی جناب اس طرف جاتا بھی نہیں ہے. ان کو ڈر لگا رہتا ہے یار یہ تو نظر آ جائیں گے ہم. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ علم غیب اگر جنوں کو ہوتا نا تو ان کو کیوں نہیں پتہ چل گیا کہ یہ فوت ہو گئے. تو علم غیب والا عقیدہ اللہ تعالیٰ نے بڑا قرآن میں کلیئر کیا ہوا ہے. آپ نے نہیں ماننا تو نہ مانے، ایک علیحدہ بات ہے. جنات سے جتنی بھی خبریں کائنوں تک پہنچتی ہیں نا، وہ قرآن حکیم میں بھی آیا ہے، بخاری مسلم میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے. وہ فرشتوں کی ڈسکشن کے ساتھ کچھ باتیں اچک لیتے ہیں تو وہ چلی جاتی ہیں، باقی بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، وہ 100 باتیں اس میں اور ملا کے کائنوں کے دماغ میں ڈالتے ہیں اور وہ آگے پھیلا دیتے ہیں. باقی جو پاسٹ ٹینس کا واقعہ اگر کوئی جن بتا دیتا ہے نا تو وہ غیب کی بات نہیں ہے، کیونکہ پاسٹ ٹینس میں جو چیز ہو چکی وہ تو علم میں آ گئی نہیں. یعنی اگر میں کہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ چکے ہیں تو میرے زمانے میں تو نہیں چڑھے، میری پیدائش سے وہ پہلے چڑھے میں پھانسی. تو یہ نہیں میں نے دیکھا ہے
لیکن یہ خبر آج کی ڈیٹ میں درست ہے، لیکن مستقبل کی خبر کوئی نہیں دے سکتا، اور یہاں تو ان کے سامنے تھا، ان کو نہیں پتہ چلا جب تک کہ وہ نہیں. تو یہ آیت بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ انبیاء کے جسم سلامت رہتے ہیں ان کی وفات کے بعد بھی، ورنہ تو ڈیکمپوز ہو جاتا. دو دن سے زیادہ تو نکالتے ہی نہیں، اتنی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. باقی اس کو سپورٹی وہ حدیث ہے جو سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی میں اور سنن ابن ماجہ میں ہے، مشکات میں موجود ہے، سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن جو ہے وہ تمہارے ایام میں سب سے بہتر ہے. اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ فوت ہوئے، اسی دن سور پھونکا جائے گا. تم جمعے کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں گھل مل جائیں گی، ذرا الفاظ سنیں. اس زمانے میں اس طرح گستاخی کا فتویٰ نہیں لگاتا تھا، جواب دیے جاتے تھے. تو آپ پہ درود کیسے پیش ہوگا؟ یہ تو نیچرل پروسیس ایسا ہوگا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اب دیکھیں اس کی برکت ہوئی کہ عقیدہ پتہ چل گیا. آپ نے فرمایا کہ ان اللہ قد حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے اس بات کو حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. نبیوں کے جسم مٹی نہیں کھائے گی، وہ ان کی وفات کے بعد بھی قبروں میں سلامت رہیں گے. اچھا، اس حدیث کو آلموسٹ سارے محدثین نے صحیح کہا ہے. اس حدیث کو امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے موافقت کی، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، امام ابن حبان نے بھی صحیح کہا، امام نووی نے بھی ٹھیک کہا، امام ابن قیم نے بھی ٹھیک کہا. لیکن امام بخاری کی ریزرویشن ہے اس حدیث کے اوپر، عقیدے کے اوپر نہیں، حدیث کے اوپر. وہ کہتے ہیں اس حدیث میں جو ایک راوی ہے نا، اس راوی کا نام ہے عبد الرحمن بن یزید بن جابر. وہ کہتے ہیں یہ بن جابر نہیں ہے، وہ تو ثقہ راوی ہے، یہ بن تمیم ہے جو ضعیف راوی ہے. جبکہ باقی سارے محدثین کہتے ہیں نہیں، وہ بن جابر ہی ہے، بن تمیم نہیں ہے. اسی وجہ سے شیخ زبیر لزئی صاحب بھی اس حدیث کو ضعیف کہتے تھے. تو ہم نے پہلے بھی کلیریفائی کیا کہ ان کا یہ حکم لگانے میں غلطی ہے. اس حدیث کو البانی بھی، شعیب آرنود بھی، ایون خود شیخ زبیر صاحب کے شاگرد غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے امام نسائی کی کتاب وفات النبی کا ترجمہ کیا، انہوں نے بھی کہا کہ یہ حدیث ٹھیک ہے. لیکن شیخ زبیر صاحب اس عقیدے کو صحیح مانتے تھے، کیونکہ یہ حدیث فضل الصلاۃ علی النبی جو قاضی اسماعیل مالکی کی کتاب ہے المتوفہ 287 ہجری، پہلے 300 سال میں درود شریف کے فضائل پہ لکھی گئی ہے، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے. تو اس کی تحقیق کرتے ہوئے شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے کہ حدیث وہی والا لکھا کہ یہ بن تمیم ہے، بن جابر نہیں ہے. البتہ انہوں نے کہا جہاں تک اس عقیدے کا تعلق ہے نا کہ انبیاء کے جسم سلامت ہیں، تو وہ بالکل ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا اس کی دلیل ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو انہوں نے نقل کیا. ان تو خالی قول نقل کیا، وہ پوری حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں ایسا ہے کہ جب یہ پرشین امپائر گری نا، تو تستر شہر تھا پرشین امپائر کا، جب وہ فتح ہوا نا، تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ یہاں پر ہم نے خزانے کو جب ٹیک اوور کیا تو یہاں ہمیں ایک بہت بڑا تابوت ملا ہے جس میں ایک بہت بڑی لاش ہے، اور وہ لاش اتنی بڑی ہے کہ ایک ہاتھ تو صرف اس کا ناک ہے، یعنی یہ ناک کا سائز جو ہے نا وہ 1.5 فٹ کے قریب ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کتنی بڑی لاش ہے. اور یہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے جب بارش نہیں ہوتی تو اس لاش کو اوپن ایئر میں لے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش دے دیتا ہے. تو آپ کو لیٹر ملتا تو آپ کہتے ہیں جناب فوراً ایک وڈا مزار بنواؤ ہے. حضرت عمر تک جب پہنچا تو آپ نے کعب احبار کو، یہودی عالم تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے، نبی اسلام کی زندگی میں تھے لیکن اسلام قبول نہیں کیا، اس لیے صحابی نہیں بعد میں، تو انہوں نے وہ پورے 7 ڈاکومنٹس بھی بھیجے. تو انہوں نے کہا یہ حضرت دانیال علیہ السلام کا تابوت ہے. تو پھر حضرت عمر نے خط لکھا کہ راتوں رات 13 قبریں کھودو، ایک نہیں 13، تاکہ پتہ ہی نہیں چلے کس میں دفنا ہے، نامعلوم جگہ پہ، اور راتوں رات ان کو دفن کر دو. یہ حضرت دانیال علیہ السلام کا جسم اطہر ہے. اور اس میں حضرت عمر نے کہا وَالنَّارُ لَا تَأْكُلُ الْأَنْبِيَاءَ وَالْأَرْضُ لَا تَأْكُلُ الْأَنْبِيَاءَ، آگ نبیوں کے جسموں کو نہیں کھاتی، زمین نبیوں کے جسموں کو نہیں کھاتی، اور ایک اور لفظ بھی استعمال کیا، درندے بھی نبیوں کے جسموں کو نہیں کھاتے. تو یہ شیخ زبیر صاحب نے نا اس فٹ نوٹ پہ لکھا کہ یہ حدیث صحیح ہے، لہٰذا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبیوں کے جسم
سلامت ہے الحمدللہ۔ صحیح مسلم میں وہ حدیث ہے، 2 طرق ہیں کہ میں نے شب معراج موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ہوا قائم یصلی فی قبری، لیکن یہ برزخی معاملہ ہے، یہ فزیکلی آپ اس کے اوپر قیاس نہیں کریں گے۔ آج اگر آپ قبر رسول کھودیں گے تو نبی علیہ السلام کا جسم اطہر آپ کو ویسے ہی نظر آئے گا جیسے دفناتے وقت تھا۔ یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہوں گے، نہیں، ان کی نمازیں بھی قبروں کے اندر، جو مسند ابی یعلا میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں، اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وہ برزخی معاملہ ہے۔ وہ تو چھوڑ دیں، سنن ابن ماجہ میں تو یہاں تک ہے کہ جب عام ایک مومن مردے کو بھی جب قبر میں رکھا جاتا ہے نا، فرشتے سوال کے لیے آتے ہیں تو وہ اٹھتا ہے تو اس کو عصر کا وقت دکھایا جاتا ہے کہ غروب آفتاب ہونے والا ہے، تو وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، میں پہلے نماز پڑھ لوں۔ ٹھیک ہے، یہ تو عام مومن کے لیے بھی ہے، تو انبیاء تو خیر بہت اعلیٰ درجے کے۔ تو اس حدیث کے تحت ان کی زندگی برزخی ہے، لیکن جسم جو ہے وہ سلامت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو بات حضرت یوسف علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی، ان کے جسد اطہر کو شفٹ کرنے کی۔ میں یہاں پہ موقع غنیمت جان کے آپ کو بتاؤں کہ ایران والوں نے ایک حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر نا 40 اقساط پہ ایک ڈرامہ سیریل بنائی ہے، وہ پورے کا پورا سورہ یوسف والا واقعہ اس کو بڑے کمال انداز میں۔ یہ فلموں کے مشورے میں ان کو دے رہا ہوں جو آلریڈی فلمیں دیکھنے والے ہیں، میں یہ علماء کرام کو نہیں مشورہ دے رہا کہ آپ فلمیں دیکھیں، کم از کم آپ کو تھوڑی ہسٹری کا پتہ چلے۔ اصحاب کہف پہ بھی ہے، اردو ڈبنگ کے ساتھ آ چکی ہے، انگلش ڈبنگ میں بھی ہے، عربی ڈبنگ میں بھی ہے، اور معذرت کے ساتھ علماء سے ہم نے اپنی ویب سائٹ ahlsunnatpahar.com پہ ویڈیو لیکچرز والے پورشن میں جو آخری حصہ ہے نا اسلامک موویز اینڈ ڈاکومنٹریز، اس میں بھی اس کی HD ریکارڈنگ والے لنک ڈال دیے ہیں، آپ ڈاؤن لوڈ بھی فری کر سکتے ہیں، کوئی پیسے نہیں، کوئی چندہ بک نہیں۔ تو آپ ایک دفعہ وہ فلم دیکھیں، واقعی انہوں نے اس زمانے میں پہنچا دیا ہے۔ اصحاب کہف والی دیکھیں، واقعی اس زمانے میں انہوں نے پہنچایا ہے۔ عمر سیریز بھی رکھی ہے، وہ آپ دیکھیں، اسلامک ریولوشن کا آپ کو پتہ چلے گا، وہ بھی اردو ڈبنگ کے ساتھ آ چکی ہے۔ تو یہ میں صرف ایک انفارمیشن کے طور پہ تعارف کروا رہا ہوتا ہوں، چونکہ ہم نے ایک جنرل سٹور یہاں پہ دعوت کے حوالے سے فری کھولا ہوا ہے، تو ہر طبقے کے لوگ آتے ہیں۔ جو لوگ ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں چلو یار ایک دفعہ یہ بھی دیکھ لو، بعض اوقات لوگ اس طرف آ جاتے ہیں۔ یعنی میں آپ کو پرسنل بتاؤں کہ میں نے جب وہ اشفاق صاحب کا ڈرامہ دیکھا نا من چلے کا سودا، تو وہ اس نے میری زندگی کے اوپر بہت اثر چھوڑا فکر آخرت کے حوالے سے۔ اور اس کے بعد میں نے اصحاب کہف والی جب مووی دیکھی 2007-8 کے اندر، تو اس نے بھی کافی اثر چھوڑا، دنیا سے زہد دلانے والی چیز ہے۔ تو آپ ان لوگوں کو کم از کم ضرور مشورہ دیں کہ جو فلمیں دیکھنے کے شوقین ہیں کہ اگر انہوں نے دینی ہے تو ایک دفعہ یہ دیکھ لیں۔ ویسے تو اب اس سے بھی آگے بات جا چکی ہے، ہماری ویڈیو کے نیچے کئی لوگوں نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں کہ پہلے ہم روزانہ فلم دیکھ کے سوتے تھے، اب ہم مجلس دیکھ کے سوتے ہیں اور بوریت نہیں ہوتی۔ کیونکہ بوریت اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ وہ بات نہیں سن رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے پہلے نہیں سنی ہوتی، اور آلموسٹ ہر وہ ایسی بات سن رہے ہوتے ہیں جس کے الٹ ان کا آلریڈی عقیدہ ہوتا ہے، تو بندے کا دماغ بھی کھلتا ہے۔ کیا کہ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔